پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ملک میں کچھ ہونے والا ہے، چند ہفتوں میں پتہ چل جائے گا۔ سابق وزیر داخلہ نے آصف زرداری کی ملاقاتوں کا اعتراف کر لیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سابق وفاقی وزیر داخلہ اور سینیٹر رحمان ملک نے بڑا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کچھ مخفی چیزیں ہو رہی ہیں جس سے لگتا ہے کہ ملک میں کچھ ہونے والا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس جگہ پہ بیٹھ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سابق وفاقی وزیر داخلہ اور سینیٹر رحمان ملک نے بڑا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کچھ مخفی چیزیں ہو رہی ہیں جس سے لگتا ہے کہ ملک میں کچھ ہونے والا ہے۔ کیا ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، چند دنوں یا ہفتوں میں پتہ چل جائے گا۔ سابق وزیر داخلہ نے آصف زرداری کی ملاقاتوں کا اعتراف کر لیا۔ نوڈیرو شوگر مل ریسٹ ہاؤس میں خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی فارمولے کے سلسلے میں آصف علی زرداری اگر کسی سے ملے بھی ہیں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ نواز شریف فروری سے پہلے ملک واپس نہیں آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی فارن فنڈنگ کے اس فیصلے کے بعد صورتحال آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گی۔ معاشی ترقی قومی سلامتی سے جڑی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اقتصادی سفارتکاری پر اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی برآمدات بڑھانے کے لیے نئے اقدامات کی ضرورت ہے۔ مستقبل کی صنعتوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اقتصادی سفارتکاری پر ہونے والے اجلاس کی مزید تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اقتصادی سفارتکاری پر اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی برآمدات بڑھانے کے لیے نئے اقدامات کی ضرورت ہے۔ مستقبل کی صنعتوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت اقتصادی سفارتکاری پر اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ خوشی ہوئی اقتصادی سفارتکاری پر توجہ بڑھ رہی ہے۔ مشن سربراہان ذاتی طور پر دلچسپی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ آپ کو ادراک ہے کہ معاشی ترقی قومی سلامتی سے جڑی ہے۔ پاکستان جغرافیائی سیاست سے جیو اکنامکس کی طرف توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ اقتصادی سفارتکاری میں تبدیلی کے لیے مل کر کاوشیں بروئے کار لانا ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی برآمدات بڑھانے کے لیے نئے اقدامات کی ضرورت ہے۔ مستقبل کی صنعتوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ دیکھنا ہوگا ہمارے مشنز کس طرح پاکستان کے لیے متحرک کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مذہبی سیاحت سمیت تمام جہتوں کو فعال انداز میں فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اقتصادی سفارتکاری پر جارحانہ انداز میں کام کی ضرورت ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 2 دہشت گرد ہلاک، 4 جوان شہید۔ ملک دشمن عناصر کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی تابڑ توڑ کارروائیوں میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ مادر وطن کی حفاظت پر مامور 4 جوانوں نے شہادت کا رتبہ پایا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ملک دشمن عناصر کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی تابڑ توڑ کارروائیوں میں 2 دہشت گرد ہلاک ہو گئے، جبکہ مادر وطن کی حفاظت پر مامور 4 جوانوں نے شہادت کا رتبہ پایا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے ٹانک میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا۔ کامیاب آپریشن کے دوران 2 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں کی شناخت شاہزیب عرف ذاکر اور دانیال کے ناموں سے ہوئی ہے۔ ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گرد اغوا برائے تاوان، ٹارگٹ کلنگ اور دیگر واقعات میں مطلوب تھے۔ آپریشن میں بڑی مقدار میں ہتھیار اور گولیاں تحویل میں لی گئی ہیں۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے ایک اور کارروائی شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں کی، جہاں دہشت گردوں کی اطلاع پر آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کے دوران دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ کا شدید تبادلہ ہوا۔ اس دوران ایک دہشت گرد کو ہتھیاروں اور گولیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے شدید تبادلے میں 4 اہلکار شہید ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں حوالدار منور، سپاہی ذکا اللہ، سپاہی فرحان اور سپاہی شیراز شامل ہیں۔ موسم کا حال بھی جان لیتے ہیں۔ اس ہفتے موسم کی کیا صورتحال رہے گی؟ ملک میں بارشوں کے سسٹم نے بلوچستان کے راستے انٹری دے دی، جس سے خشک سردی کا خاتمہ جبکہ سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے شہر قائد میں 5 اور 6 جنوری کو بارش کی پیشگوئی کی ہے، جس کے باعث موسم مزید سرد ہونے کا امکان ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں ایک بار پھر بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے شہر قائد میں 5 اور 6 جنوری کو بارش کی پیشگوئی کی ہے، جس کے باعث موسم مزید سرد ہونے کا امکان ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا نیا مغربی سسٹم 31 دسمبر کو بلوچستان کے راستے ملک میں داخل ہوگا۔ نیا مغربی سسٹم موسم سرما کے سابقہ سسٹم سے زیادہ طاقتور ہے۔ بارش اور ہواؤں کا سسٹم بلوچستان کے اضلاع پر زیادہ شدت سے اثر انداز ہوگا۔ سسٹم ملک کے شمالی علاقوں میں بھی بارش کا باعث بن سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ نئے مغربی سلسلے کے سبب شہر میں گرج چمک کے ساتھ درمیانی اور کہیں تیز بارش متوقع ہے۔ 4 جنوری سے شہر میں سسٹم کے تحت بوندا باندی متوقع ہے، جبکہ 3 جنوری تک سرد ہوائیں مسلسل چل سکتی ہیں۔ اس دوران دن کے وقت مطلع صاف اور رات میں سرد رہنے کا امکان ہے، جبکہ شہر کا کم سے کم پارہ 10 سے 12 ڈگری کے درمیان رہنے کی توقع ہے۔ کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا ہے کہ معیشت کی ترقی کے ثمرات آج تک غریب آدمی تک نہیں پہنچے۔ ہم غریب عوام کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت بلا سود قرضہ جات کی فراہمی کی تقریب کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کا خطاب کرتے ہوئے مزید کیا کہنا تھا، جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ہماری ریاست کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا ہے کہ معیشت کی ترقی کے ثمرات آج تک غریب آدمی تک نہ پہنچے۔ ہم غریب عوام کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت بلا سود قرضہ جات کی فراہمی کی تقریب کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ بینک کی رسائی سے محروم ہیں ان کو براہ راست قرضے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم پاکستان نے خصوصی اقدامات کی ہدایت دی ہے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ایسا کام کرو کہ غریب کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ شوکت ترین کا کہنا تھا کہ سماجی اور معاشی ترقی کے لیے موجودہ حکومت ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ تمام طبقات کو بلا تفریق و بلا تعصب قرضہ جات کی فراہمی کی جا رہی ہے۔ ہم غریب عوام کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ معیشت کی ترقی کے ثمرات آج تک غریب آدمی تک نہیں پہنچے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ کامیاب پاکستان خوشحال پاکستان کا راستہ ہے۔ عزت نفس کے ساتھ روزگار کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اپنا روزگار، اپنا گھر اور کسانوں کو بلا سود قرضے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اب تک 300 شہروں میں تقریباً 400 کروڑ روپے کے قرضے دیے جا چکے ہیں۔ پہلے مرحلے میں 40 لاکھ گھرانوں کو ملکی ترقی کی خوشحالی کے دھارے میں شامل کیا جا رہا ہے۔ عمران خان ہی آپ کے لیے روشنی کی کرن ہے۔ ریاست مدینہ کی طرز پر فلاحی ریاست کی طرف گامزن ہے۔ تقریباً 74 سال ہو گئے ہیں ہمیں آزادی ملے ہوئے، اور ہمارے غریب عوام کو خواب ہی دکھائے جا رہے ہیں کہ آپ کے لیے گھر بنا کے دے دیں گے، آپ کی روٹی پانی کا بندوبست کریں گے۔ پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔